بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جی آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کا چونکہ آپ مقصرین فتویٰ دینے والے صحابہ میں سے ہیں، جو کہ کثرت کے ساتھ فتاویٰ دیتے تھے اور مسائل کا حل بھی تلاش کیا کرتے تھے۔ عہد نبوی میں حضور کے زمانے اقدس میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دینی معاملات کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کے ایک علاقے کا قاضی بنا کر بھیجا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت ہی ایک اہم فیصلہ کہ 4 بندوں کی یکے بعد دیگرے موت ہوئی گڑھے میں گر کر۔ وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کیسا کیا، ضرور سنیے۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کو یمن کے ایک علاقے کا قاضی بنا کر بھیجا۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا اور شیر اس میں آ کر گرا۔ اب لوگوں کو جو معلوم ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا دی۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا نا، تو اب دیکھنے کے لیے، شوگر بھی تو دیکھنے کے لیے ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو لوگوں کو پتا ہو لگا بھی لو جی شیر پھنس گیا، گڑھے کے اندر گر گیا، اب وہ نکل نہیں سکتا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ تو کثرت کی وجہ سے ایک شخص اس میں گرنے لگا، مگر گرتے گرتے اس نے دوسرے کو پکڑ لیا۔ اب اس نے دوسرے کو پکڑا، اس نے تیسرے کو پکڑا، یعنی کہ ایک گر رہا تھا، اس نے پکڑا، اس نے اس کو پکڑا، یعنی اس طرح کرتے کرتے 4 بندے جو ہے نا وہ یکے بعد دیگرے قطار بن گئی اور گڑھے میں جا کر گرے۔ شیر جو کافی دیر سے خون خوار بنا بیٹھا تھا، یعنی ظاہر ہے وہ پھنس گیا تھا، تو کوئی بھی بندہ ہے، موت بندے کو اپنی جان تو بچانی ہے۔ ہر چیز جو زندگی ہے جس کے اندر ہے وہ اپنی جان تو بچاتی ہے نا۔ تو اس نے چاروں پر حملہ کر کے زخمی کر دیا، چاروں مر گئے۔ اب ان کے ورثاء نے آپس میں لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے بعد اس نے کہا اس نے مارا، اس نے کہا اس نے گڑھا کھودا، یہ کر وہ کر، بات جو ہے نا قتل و قتال تک، قتل و غارت تک جا پہنچی۔ تو یہ سارا معاملہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سمجھایا کہ 4 کے بدلے سینکڑوں آدمیوں کی جان لینا دانش مندی کی بات نہیں ہے، آؤ تم سب کا فیصلہ میں کرتا ہوں، اگر منظور ہوا تو بہت اچھا، ورنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اس کا فیصلہ کروا لینا۔ وہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سن کر یہ فیصلہ دیا کہ دیت تو گڑھا کھودنے والے حضرات ادا کریں گے، ہاں جنہوں نے ٹویا کھود دیا نا وہ دیں گے، البتہ چاروں کی دیت اس تفصیل سے ادا کی جائے گی: پہلے گرنے والے شخص کو چوتھا حصہ، دوسرے نمبر پر گرنے والے کو تیسرا حصہ، تیسرے کو آدھی اور چوتھے کو پوری دیت دی جائے گی۔ اس تفصیل کو سن کر بعض لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور یہ واقعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ مانگا۔ اس میں سے ایک صاحب نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے ہیں، اور وہ اس طرح سے کیا ہے۔ اللہ! تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فیصلے کو سنا نا تو فرمایا القضاء کما قضا علی، میرا فیصلہ بھی وہی ہے جو علی نے فیصلہ کیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، من کنت مولا فہو علی مولا، جدا میں مولا علی مولا، تے جیڑا فیصلہ علی نے کیتا ہے وہی فیصلہ نبی دا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا جو علی نے فیصلہ کر دیا ہے وہی میرا ہے۔ پتہ چلا علی کا فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک مولا علی کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔
اور ہم سب کو مولا علی پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کا حصہ بنیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بندہ ناچیز محمد عبدالستار حنفی نوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔